محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 37واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے شب برات کا بیان، یعنی شب برات کی حقیقت کیا ہے اور شب برات کو کس طرح ہمیں منانا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس تعلق سے چند ضروری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ، يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، جہاں شعبان المعظم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انہی میں ایک شب برات بھی ہے، اور انہی میں اس مہینے کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو سرکار نے اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ شاعر اسی کے تعلق سے لکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان المعظم آ پہنچا، اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان المعظم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا، اور ایمان میں آ جائے گی ضیا، ضیا مانے روشنی۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں عبادت کرنے سے ایمان چمک جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔
ایمان میں آ جائے گی ضیا، دھل جائیں گے دفتر عصیاں کے، بخشش کا حسی پیغام لیے وہ ماہ مکرم آ پہنچا، بخشش کا حسی پیغام لیے وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ اور چونکہ اس مہینے کی میں ایک رات وہ ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو۔ سال کے اور مہینے میں بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ دے دے، یہ دے دے، چھپڑ پھاڑ کے دے دے، جی مگر یہ وہ رات ہے کہ اللہ کہتا ہے میں خود چھپڑ پھاڑ کے دے لے آیا ہوں تجھے، جو ہے کوئی لینے والا چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو بہرحال تو مبارک رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات۔ میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ اور قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول کی، اس رات میں قبرستان جانا اور قبرستان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات، اور شب برات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، شب برات نہ کھیلوں میں گزرنے پائے، نہ خوابوں میں، نہ باتوں میں، نہ کھانوں میں، جیسے کہ ہوٹل بھرے رہتے ہیں نا، جی بلکہ شب برات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، شب برات ہے رو رو کے دعا کرنے کی، شب برات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ شب برات کیا ہے، گھر آیا ابر رحمت ہر طرف سے بام گردوں پر، گردوں مانے آسمان، گھر آیا ابر رحمت ہر طرف سے بام گردوں پر، سروں پر سائے لطف خدا کا وقت آیا ہے، سروں پر سائے لطف خدا کا وقت آیا ہے۔ اور شب برات در حقیقت اللہ سے مانگنے کی رات ہے، طلب کرنے کی رات ہے، لہذا اس میں جتنا بھی مانگیں، جتنا بھی، کیونکہ رب خود کہتا ہے مانگو، اور وقت تم مجھ سے مانگتے ہو، جی اور میری رحمت کے دروازے آج تو میں خود تمہیں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ کہا آسمان دنیا پر جو ہے، انشاءاللہ بھی آگے میں بتاؤں گا۔ تو شب برات کیا ہے، طلب کرنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، مگر کس طرح سے، محبت الہی کے ساتھ، اللہ کی محبت دل میں رکھ کر کے مانگا جائے، کیونکہ طلب نہ ہو تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ طلب جستجو، کھچاؤ، توجہ، محنت، طلب نہ ہو تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر طلب ہو وسائل ہزار ہوتے ہیں، طلب ہو تو وسائل یعنی وسیلہ اسباب تو خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں امنگ ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ طلب نہ ہو تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا، اگر طلب ہو وسائل ہزار ہوتے ہیں، اور ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق پر۔ محبت نہ ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور ہم دعائیں مانگیں تو قبولیت کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق پر، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ اور آج کی رات شب برات یعنی وہ رات ہے کہ جس میں کا ہر لمحہ مومن کے لیے غفلت سے بچانے کا، اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت، عبادت، توبہ، استغفار، رکوع، سجدہ، جو بھی ہو سکے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کی، جی کیونکہ یہاں کوتاہی یہ ذوق عمل ہے، خود گرفتاری،
یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے، پرندے کے جہاں بازو سمٹ جاتے ہیں وہیں پر شکاری نظر آتا ہے۔ اس لیے رات بہرحال بہت ہی حسین رات ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے عرض کروں، آپ ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بیگ میں مبارک راتیں کتاب ہی ذرا نکال لو، ایک بار وہ درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، یہ بیگ میں بیگ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے 25ویں پارے میں موجود سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک خطبہ مسنونہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح اور روشن کتاب کی، قسم ہے واضح یعنی جس میں ہر چیز کا واضح حکم ہے، ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے۔ کہاں؟ قرآن میں۔ قسم ہے کس کی؟ کھلی اور واضح کتاب کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ کیسی برکت والی رات؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا، کہ جس میں ہر حکمت والا کام ہماری طرف سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور بے شک ہمیں جو ہے بھیجنے والے ہیں۔ بہرحال جو ہے اب آئیے مقصد کی طرف کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں اور مفسرین کا ایک گروہ، ایک جماعت، وہ اس بات اس کا موقف ہے کہ اس آیت کریمہ میں لیلۃ مبارکہ سے مراد، برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ کیا مراد ہے؟ لیلۃ برکت والی رات سے شب برات مراد ہے۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو شب برات میں نازل فرمایا، جس میں ہر حکمت والا کام ہماری طرف سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو ذہن میں فوراً سوال اٹھتا ہے، کبھی اب تک تو ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ، پوری سورہ ہے جی۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ شب برات کی، یعنی یہ آیت اگر ہم اس سے لیلۃ مبارکہ مراد لیتے ہیں یعنی شب برات، تو گویا قرآن شب برات میں نازل ہوا، تو یہ تو آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ تو پھر اس کی تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے شب برات ہی مراد ہے، جن لوگوں نے مراد لیا ہے شب برات سے۔ لیکن یہاں جو شب قدر سے جو آیت ٹکرا رہی ہے، در حقیقت اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا حکم دیا ہے فرشتوں کو، اور فرشتوں نے شب قدر میں اس پر عمل کیا ہے۔ اس رات میں حکم ہوا جی، اور شب قدر میں جو ہے فرشتوں نے اس پر عمل کیا۔ اب اس اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ بہرحال مفسرین کرام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین کرام کی روشنی میں جو ہے اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے برکت والی رات مراد ہے۔ بہرحال اب شب برات کیا ہے اس کو سمجھتے چلے۔ شب برات میں 5 اہم کام انجام پاتے ہیں۔ کتنے کام؟ 5 اہم کام۔ پہلا یہ ہے تقسیم امور۔ کیا مطلب وہ اس کا؟ تقسیم امور یعنی جس کا آیت میں ذکر ہے کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ ہر حکمت والا کام ہماری طرف سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تقسیم امور کیا چیز ہے؟ زمینی سال انگریزی جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے۔
لیکن آسمان کا سال جو ہے وہ 15 شعبان المعظم سے شروع ہوتا ہے اور 14 شعبان المعظم پر ختم ہوتا ہے. جیسی 14 شعبان کو سورج غروب ہوتا ہے سال ختم ہو گیا, اب نیا سال شروع ہو گیا ہے. تو اب اس 15 شعبان سے لے کر آنے والے 14 شعبان تک دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا ان کا فائنلی فیصلہ شب برات میں ہوتا ہے, اور پھر جو فرشتہ جس محکمے سے متعلق ہے وہ لسٹ تیار کر کے لوح محفوظ سے اس فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب مثلا ملک الموت حضرت اسرائیل ان کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ تمہیں اس سال 15 شعبان سے لے کر آنے والے 14 شعبان تک جتنے لوگ کا وکٹ گرے گا وہ سب کی لسٹ تیار کر کے لوح محفوظ سے ان کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ان کا نام کہاں لکھا گیا؟ لکھا ہوا ہے مرنے والے لوگوں میں. ایسی جو فرشتہ ماں کے رحم میں بچے کو نطفے کی شکل دیتا ہے تو وہ لسٹ اس کی کہ اتنے بچوں کو پیدا کرنا ہے, کس کو عزت دی جائے, کسی کو ذلت دی جائے, کس کو جو ہے شہرت دی جائے, کس کو ناکامی دی جائے, کس کو کامیابی دی جائے, سارے جو ہے فیصلے فائنلی فیصلے اس رات شب برات میں ہوتے ہیں. اور پھر جو فرشتہ جس محکمے سے متعلق ہے وہ لسٹ تیار کر کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہاں ضمن ایک بات سماعت کرتے چلیں کہ لوح محفوظ کیا ہے. لوح محفوظ وہ تختی ہے, لوح مانے تختی کے آتے ہیں, جس میں سب کچھ حضرت آدم سے بھی ہزاروں سال پہلے جو کچھ ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا قیامت تک, سب اس کے اندر موجود ہے. اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. تقدیر جس کو کہتے ہیں, ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق جس کو قضاء معلق بھی کہتے ہیں. تقدیر مانے قضا, یعنی ایک تقدیر وہ ہے کہ جو بدلتی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو بدل جاتی ہے جو دعاؤں سے, نیک اعمال سے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تقدیر جو تقدیر معلق یعنی جو دعاؤں سے اعمال سے بدلا کرتی ہے, ان کا فائنلی فیصلہ جو ہے کون سا والا؟ تقدیر معلق والا. ان کا فائنلی فیصلہ اس شب برات میں ہوتا ہے. اس 15 شعبان سے لے کر آنے والے 14 شعبان تک دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا, جو بھی ہوگا, کس کو مرنا ہے, کس کو نہیں مرنا, کس کو جینا ہے, کس کو تخت ملے گا, کس کو تخت سے اتارا جائے گا, سارا فیصلہ جو ہے پورا کا پورا اس رات میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقسیم امور. اس کو کیا کہیں گے؟ تقسیم امور, یعنی کام بانٹ دیا جاتا ہے. اب آئیے اس کو ہم حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے ارشاد فرمایا, عائشہ جانتی ہو 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جو بچہ انسان کا پیدا ہوگا اس 15 شعبان سے لے کر آنے والے 14 شعبان تک, اس کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے. کتنوں کی وفات ہوگی اس کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے, اور کتنوں کو روزی دی جائیں گی اس کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے. اور انسان کے اعمال جو سال بھر کے ہوتے ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل جاتی ہیں. جیسے نیا سال پرانا سال ہوتا ہے اور فرشتے بھی جو ہے اپنا دفتر لے کر کے چلے جاتے ہیں, اب نئے فرشتے آتے ہیں تو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اترتی ہیں. یہ ہے شعبان کی 15ویں شب جو ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو بھی آنے والے سال یعنی 15 آج کی 15 شعبان سے لے کر آنے والی جو ہے 14 شعبان تک جو بھی ہوگا کائنات میں, کچھ بھی جتنا بھی ہوگا کسی بھی چیز سے متعلق وہ سارا فیصلہ جو ہے اسی رات میں ہوتا ہے. ایک اور حدیث سماعت فرما لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں تو سبھی روزہ رکھتے ہیں, مگر شعبان میں حضور اتنا سب سے زیادہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تو وہ شعبان میں.
تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کہ آخر آپ شعبان میں اتنی عبادت کیوں کرتے، اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی سال میں دنیا سے جائیں گے ان کو اسی رات میں فائنلی فیصلہ ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب رب میرے بارے میں فیصلہ فرمائے تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا ہوں، جب میرے بارے میں میری موت و زیست کا فیصلہ ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں اس شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں اور زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ اور جو ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں تمام چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں، لہٰذا اس رات میں جو ہے کیا ہے، یہ رات کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ رات تقدیر بدلوانے والی رات ہے، یہ رات خوابوں میں والی نہیں کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ شب برات ہے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کوئی بھنڈی بازار جا رہا ہے تو کوئی بھیونڈی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، مطلب بائک دوڑا رہے ہیں، کیا ہی ہے؟ ارے یہ رات تو رو رو کر گڑگڑا کر دعا کرنے کی ہے، ہماری تقدیر کا فیصلہ اس رات میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کیا فرماتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، ایک طرف فرشتے تقدیر لکھ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس وقت ایک طرف تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے اور ایک طرف اللہ کہہ رہا مانگو کیا مانگتے ہو، میں آج تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج کی رات کا اس رات کا ہر لمحہ ایسا ہے کہ انسان رو رو کر گڑگڑا کر دعا کرے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سوچیے آپ جو ہے کہ ایسے عالم میں جبکہ فرشتے تقدیر لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت اگر انسان رو رو کر گڑگڑا کر دعا کر رہا ہے اور ادھر فرشتے جیسے کہ اس کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس کی جو ہے پریشانی کا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن جب بندہ رو رو کر گڑگڑا کر دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما دے، مجھے کامیابی عطا فرما دے، مجھے سکون عطا فرما دے، مجھے کامرانیاں عطا فرما دے، تو یقیناً وہ خدا جو خود کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو آج تمہارے دامن مراد کو بھرا جائے گا۔ تو یقین اللہ کی ذات سے امید ہے 99% کہ اگر فیصلہ موت کا ہو رہا ہوگا اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، میرا بندہ زندگی کے بارے میں دعا کر رہا ہے۔ اگر ناکامی کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں قلم روک دو، میرا بندہ سجدے میں جو ہے گڑ گڑا کر کامیابی کی دعا کر رہا ہے۔ یعنی یہ رات تقدیر بدلوانے والی رات ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مگر ہم جو ہے سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہماری نسل کن راہوں پر جا رہی ہے، ہم کن کو جو ہے کن کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھنے کی بجائے جو ہے یہ بائک گھما رہے ہیں، نماز پڑھنے کی بجائے کہیں ہوٹلوں میں جو ہے بھیڑ لگی پڑی ہے۔ یہ رات تو عبادت کی رات تھی، کیا کہا کہ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ انہی عیاشیوں نے جو ہے یاد رکھے یہی عیاشیاں تھی کہ جن کی بنیاد پر جو ہے بخارا، سمرقند اور عراق اور بغداد تباہ ہوئے ہیں۔ منگولوں نے جو ہے مسلمانوں کی عیاشی سب سے بڑی وجہ رہی۔ تاریخ انسانی، تاریخ اسلامی سے کہ آج تک مغلیہ سلطنت جو ہے اگر تباہ ہوئی ہے تو انہی عیاشیوں کی بنیاد پر جو ہے، اور آگے آپ چلیں اسپین اگر تباہ ہوا جہاں 700 سال مسلمان راج کیا، انہی عیاشیوں کی بنیاد پر۔ اور آج بھی ہماری نسل جو ہے یہ در حقیقت ان نوجوانوں کا قصور نہیں ہے بلکہ ہماری تربیت کا قصور ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بچوں پر پیار کرو مگر تربیت کا کوڑا ہر وقت تیار رکھو۔ اور ہمارے یہاں کہاوت ہے، دیہاتی کہاوت ہے کہ بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ مگر دیکھو دشمن کی نگاہ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو پیار کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، لیکن غلط کام کرے تو اس کے غلط کام کو برداشت نہ کرو بلکہ اس کی اچھی تربیت کرو۔ آج اگر یہ نسل بگڑ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ مسجدوں میں دیکھو دھمال مچاتے ہیں، عبادت کم ہوتی ہے، نوافل کم پڑھے جاتے ہیں، دھمال مچ رہی ہے۔ آپ دیکھیے اب جو ہے منگل کے دن جو شب برات آنے والی ہے، کس طرح سے جو ہے آپ رابوڑی ناکہ دیکھیے کس طرح سے فل ہوگا، ہوٹل فل ہے۔ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ رات جگہ ہے، کبھی عبادت ہونی چاہیے تھی اور یہاں صاحب جو ہے چکن انگارہ چل رہا ہے، چکن ہنگامہ چل رہا ہے، چکن فساد چل رہا ہے، چکن فلاں چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھانے کی رات ہے۔
ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس رات کا جو ہے. جی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں ارمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں ارمان ہے کہاں. اور ایک غل ہے، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم میں خستہ حال، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم میں خستہ حال. پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں. اندازہ لگائیے آج حالات کس قدر جو ہے. آج اگر مسلمان پریشان حال ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کیا ہے کہ ہمارے اعمال آج ہم ابھی بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. اندازہ لگائیے، کسی نے کیا کہا، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے، ہم نے اپنے خورشید پہ پھیلا دیے. یعنی ہمارا جو اسلام تھا جس میں ہر سوال کا جواب تھا، وہ قرآن جو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، روشنی ہے. اللہ تو خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. مگر افسوس ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات پر پردے ڈال دیے ہیں، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے. ہم نے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی. آج ہم بھیکاری ہو گئے ہیں. کبھی ہم سپریم کورٹ میں بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی جو ہے کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے. آج یہ حال ہے مسلم قوم کا. لیکن ابھی تک بھی ہے، ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے، اپنے دامن کے لیے کانٹے، خار مانے کانٹے، اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے. اب یہ چپتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے، اب یہ چپتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے. میں اس کر رہا تھا کہ آج کی رات اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر حکمت والا کام ہماری طرف سے بانٹ دیا جاتا ہے. آج کی رات تو تقدیر جو ہے بدلوانے والی رات تھی. آج کی رات تو گناہوں کو بخشوانے والی رات تھی. آج کی رات جو ہے تکلیفوں کو دور کروانے والی رات تھی. آج کی رات جو ہے قوم مسلم جس دلدل میں پھنسی ہے، اس دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے والی بات تھی. لیکن افسوس آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نوجوان نسل جو ہے، یہ کیسی نسل تیار ہو رہی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جو ہے کہ ہم کن کو پال رہے ہیں. وہ نسل تیار کر رہے ہیں جو کفر و شرک کی ذرا سی آندھی بھی جو ہے برداشت نہ کر سکے گی. حالات جتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ تاج محل کہ جہاں بہت خرچ ہوا مگر وہ مغلوں کو نہ بچا سکا. جی جامع مسجد جو ہے، لال قلعہ، مغلوں کی حکومت نہ بچا سکا. یہ جتنے کمزور ہیں آج کی نسل ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے جتنی کمزور ہے، اور اس کی وجہ ہماری بنیادی وجہ ہماری گھریلو اسلامی تربیت کی کمی ہے. نہیں تو حالات اتنے خطرناک ہیں کہ نہ تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کفر کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. اگر ہم اس نسل کو آنے والے حالات سے بچانا چاہتے ہیں تو جتنا ان کو ہم مضبوط کر کے جائیں گے ایمان کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، اتنا ہی حالات کا مقابلہ کر سکیں گے.